بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستان کے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو ابصار احمد کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس سیریز میں جس کا عنوان ہے پاکستان کا موجودہ سیاسی بحران اور پاکستان، اب ہم اس پر مختلف لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، مختلف شعبہ زندگی کے افراد سے مل رہے ہیں اور ان کی قیمتی آراء سے واقف ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں جو پاکستان کو علمی سطح پر دیکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ بھی جذباتی انداز میں نہیں بلکہ فکری انداز میں کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے. جی ہاں، یہ وہ شخصیت ہے. جب بات آتی ہے جامعہ اردو کی تو پاکستان کی ایک یہ وہ جامعہ ہے جس کے متعلق عمومی طور پہ رائے کچھ مناسب نہیں ہوتی، مگر یہاں پر جو استاد ہیں اور جو منتظم ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، اور جو جامعہ اردو سے وابستہ ہے یقیناً ان کی نگاہیں ادب میں جھک جاتی ہیں. جی ہاں، میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر کمال حیدر صاحب. آپ اس وقت شعبہ تعلیم کے نگراں ہیں اور اس وقت ڈائریکٹر ایوننگ پروگرام ہے، تو ہم بلا توقف و تردد چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کا موجودہ سیاسی بحران ہے اس میں پاکستان کہاں تک جائے گا، اور اس سیاسی بحران کے پیچھے تعلیمی محرکات کون کون سے ہیں، کس طرح تعلیم سیاست پہ اثر کر رہی ہے، اور کس طرح ہمارا جو تعلیمی نظام ہے تا وقت جو تاحال درست نہیں ہو سکا ہے اور ہم کس سمت جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ سے محو گفتگو ہوں، تو سر آپ کا بہت شکریہ. تو سر یہ بتائیے اس وقت جو پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے، ہم سر سیاسی رونا تو بہت روتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ یہی شور شرابہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، بلکہ اب تو سیاستدانوں نے حاکم بدہم لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ ریاست نہ رہے، استغفر اللہ، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور پاکستان کس سمت جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ ابصار. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اتنے اہم موضوع پر آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس اہم مسئلے پر آپ نے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی نبض جو دکھتی نبض ہے اس پہ اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے. دیکھیں، موجودہ سیاسی بحران کوئی یہ موجودہ نہیں ہے. اگر ہم اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بیفور پارٹیشن سے ہی آپ لگا لیں گے قائد اعظم کے ساتھ جتنے بھی یہ وڈیرے سیاستدان اور جو مقامی آپ کے چودھری سردار، یہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. صحیح. یہ تو جناب پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے جب کانگریس نے اعلان کیا کہ ہم پارٹیشن کے بعد کسی کو بڑا وڈیرا نہیں رہنے دیں گے اور ہم زمین کے ایک مناسب تقسیم چاہتے ہیں، صحیح، تو یہ سارے لوگ آ کے قائد اعظم کے ساتھ مل گئے اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ گئے. اسمبلیوں میں آ کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے نسل در نسل اپنے بچوں کو، پھر ان کے بچوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا شروع کیا، اور پاکستان کا جو سیاسی آپ سمجھ لیجئے کہ منظر نام ہے اسی کو چینج کر دیا. بالکل. ہمارے ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت یا اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں مذاق لگتا ہے. بالکل. جمہوریت کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں صبر، برداشت، دوسرے کی بات کو ریسپیکٹ دینا، دوسرے کی بات کو سننا، انڈرسٹینڈ کرنا، اور آپ کے گراؤنڈ لیول سے لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچانا ہے. بالکل. نہ کہ مخصوص خاندان کے، کہ جناب ہم کہتے ہیں پاکستان میں وہی 400 خاندان ہیں جو گھوم پھر کے آتے ہیں اور ہر پولیٹیشین کے ساتھ، ہر وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ وہی چند لوگ ہوتے ہیں. بالکل. تو اب اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے یہاں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں رہی ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کام کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی آ گئی ہے، جماعت اسلامی رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ رہی ہے، اور بہت ساری جماعتیں رہی ہیں، پختونوں کی بھی رہی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری جماعتیں اگر آپ غور کریں
تو یہ اس لیول کی جمہوریت کبھی لا ہی نہیں سکی. بالکل. جمہوریت اسٹارٹ ہوتی ہے ہمیشہ پارٹی کے اندر سے. بالکل. جہاں پارٹی کا لیڈر الیکٹ ہو کے آئے. صحیح. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. اور مگر آپ اگر جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں انگلینڈ میں دیکھیں, سعیدہ وارثی جو ہے وہ پاکستانی نژاد خاتون ہیں, وہ وہاں کی پارٹی لیڈر الیکٹ ہو گئی. ہمارے یہاں کیا ہے, پارٹی کا ایک جناب لیڈر بن جائے گا اور اسی کے نام پہ پارٹی ہوگی. جب وہ لیڈر نہیں رہے گا تو پارٹی بھی نہیں رہے گی. صحیح. پارٹی ختم ہو جائے گی. بالکل. تو یہ جمہوریت نہیں ہے, گھڑی بندیاں ہو جاتی ہے. بالکل. اور ہمارے ملک میں دھڑے کی ہی سیاست ہوتی ہے. بالکل. ہمارے ملک میں جمہوریت والی سیاست نہیں ہے, دھڑے کی سیاست ہے. بالکل. بہت خوب, بہت خوب. اور اس دھڑے کی سیاست میں, زبان کی سیاست میں, مذہب کی سیاست میں ہمارے ملک کا نظام جو ہمیں ایک اچھے اس پہ استوار کرنا تھا, ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بجائے ہم الٹا ایک کیوروز میں آ چکے ہیں, ایک مسلسل پرابلم میں آ گئے ہیں. یعنی آپ کو اگر 47 سے لے کر اب 2020 آ گیا, اب یہ بھی اینڈ ہونے والا ہے, تو پاکستان کو کبھی بھی اسٹیبل پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ملی ہے. صحیح. پھر ہمارے سیاستدان ایک رونر ہوتے تھے کہ جناب ماشاء اللہ آ جاتا ہے اور فوجی بھائی ہمارے قبضہ کر لیتے ہیں. یس, وہ بھی غلطی ہے, فوجی بھائیوں کی ہماری غلطی ہے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیے ہیں اور انہیں اس پہ قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے, اس میں کوئی برائی کی بات بھی نہیں. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب جمہوری گورنمنٹ آتی ہے تو انہوں نے ڈیلیور کیا کیا. بالکل. فوج میں سر پھر بھی تعمیر و ترقی پاکستان کی ہے. بالکل. مطلب میں کوئی فوج کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بڑے بڑے ڈیم بنے ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایوب خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم پہ اگر سب سے زیادہ بجٹ اگر کسی دور میں دیا گیا ہے تو ایک ایوب خان کا دور ہے, ایک مشرف صاحب کا دور ہے, دونوں ڈکٹیٹر تھے. بالکل. تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے معنی کیا ہے؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نظر آنی چاہیے لوگوں میں. بالکل. ڈیموکریٹک گورنمنٹ نظر اسمبلیوں میں نہیں آنی چاہیے, سینٹ میں نہیں آنی چاہیے. واہ واہ سر, بہت عمدہ بات سر نے کہی ہے. جی سر. تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ نظر آئے جناب آپ کے ووٹ پہ, آپ کے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ. بالکل. کہ وہ لوگوں میں, کیونکہ وہ لوگوں سے اگر نکل کے آئے تو وہ لوگوں کے ساتھ نظر آنے چاہیے. بالکل. اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ صحیح. اسمبلیوں میں تو جانا صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہو. بالکل. تو اب آپ بتائیں اب تک کون سی قانون سازی ہوئی ہے؟ کوئی قانون سازی اس پہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ کوئی قانون سازی اس پہ ہوئی ہے کہ جناب ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بحران کا شکار ہے, ہم اس پہ کوئی بات کریں؟ اب یہ کرونا کے بعد تو ملک کی جو صورتحال ہے بالکل ہی چینج ہو گئی اور معیشت بھی ہماری تباہ ہوئی, تعلیم کا سلسلہ ہمارا رک گیا. اس پہ کوئی اگر آپ نے قانون سازی کی ہے تو وہ دکھا دیجیے. صحیح. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ لوگوں میں ہونے چاہیے. بلکہ سر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ایم این اے ایم پی ایس بنتے ہیں, یہ عموماً لوگوں کا بھی سوال ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک سرکاری نوکری ہے, مطلب کوئی کام تو ہے نہیں وہاں پر, تنخواہیں مراد پوری لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی سنا ہے کہ ان کو پینشن وغیرہ کچھ ان کو ایک الاؤنس ہوتا ہے وہ ملتا ہے, تو ایک سرکاری نوکری ہو گئی, بس کام نہیں ہے وہاں پر. وہ کون سا بالکل سر آپ بھی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی ایم پی ایم این اے بن رہا ہے وہ جس طریقے سے بن رہا ہے وہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں. بالکل. اس میں اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب 10 سے 15 لاکھ روپے تک خرچ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 10-15 لاکھ نہیں 10-15 کروڑ خرچ کر دیتا ہے. بالکل. اور اسمبلیوں میں اور خاص کر کے سینٹ میں تو سیٹیں بکتی ہیں. بالکل. یہ تو ٹھیک ہے, اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو ثابت بھی ہو چکا, تو اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو یار اللہ ہی معاف کرے کہ ایسی ڈیموکریسی ہو. اب بات آئے کہ سیاستدان, دیکھیں سیاستدان کوئی گیزیٹڈ آفیسر نہیں ہے, کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے. یہ الیکٹ ہوتے ہیں جو بھی اسمبلی کا ایک ٹائم پیریڈ, ایک ڈیوریشن ہے. لیٹ سپوز اگر 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں تو 5 سال کے لیے. ایک سرکاری ملازم اپنی پوری زندگی ایک سرکار کی خدمت میں سرو کرتا ہے. بالکل. وہ گیزیٹڈ آفیسرز یا وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں. بالکل. یہ سرکاری ملازم نہیں ہیں, یہ 5 سال کے لیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ اختیار ہوتا ہے, اب آپ یہ دیکھیں انہیں اب جب اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو یہ اسمبلی میں جو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ سارے اس پہ ایک ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ کہتے ہیں آپ 100% تنخواہ بڑھا دو. صحیح. پھر ان کی مراد دیکھیں کہ جناب ان کو ہوائی جہاز کے سالانہ پتہ نہیں کتنے ٹکٹ ملتے ہیں, کتنا ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے, کتنی ہر فنڈ میسر ہے. اور حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کی
جو سب سے سستی کینٹین ہے وہ اس غریب ملک میں وہ آپ کو اسمبلی کی کینٹین ملے گی. وہ کسی یونیورسٹی کی کینٹین نہیں ہے, وہ کسی کالج کی کینٹین نہیں ہے, اسکول کی کینٹین نہیں ہے, کسی غریب کی کینٹین نہیں ہے. آپ کو اسمبلی کی کینٹین سب سے سستی ملے گی, جہاں اتنا رعایتی کھانا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ آلو کا کیا بھاؤ ہے, گوشت کا کیا بھاؤ ہے, سبزی کا کیا بھاؤ ہے, کیونکہ وہ کینٹین کے ریٹ دیکھتے ہیں. جہاں پر سبزی جو ہے وہ آپ کو 25-30 روپے میں مل جاتی ہے, جو آپ باہر ایک غریب آدمی اگر کھائے گا تو 80 روپے 100 روپے سے کم نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس ملک میں لانی ہے تو انہیں سب سے پہلے تو ایک ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. وہ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو سنیں, اس کو برداشت کریں, تنقید کو برداشت کرنا سیکھیں اور لوگوں کے ساتھ جائیں, لوگوں کے لیول پہ جا کے ان کے مسائل کو حل کریں. آپ کراچی کی مثال دیکھ لیجئے کہ یہاں کتنی جماعتیں جو ہیں پاکستان بننے کے بعد رہی ہیں اور انہوں نے اس پہ حکومت کی ہے, اور آپ کراچی کا حال دیکھ لیں جو آپ کے مور دین 60% ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کو. بالکل گٹر یہاں ابلنے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا تو ماشاءاللہ ہمیں پہلا انعام ملا ہے. سر دیکھیں نا ناظم آباد کا سر کراچی کا پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ ٹاؤن, جی ابھی ہمارے جو حال دیکھا ہے وہ تو دیگر کیوں حال ہے. بالکل میں آپ کو بتاؤں ابھی کی رپورٹ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پہلے نمبر ہے دنیا کی ورسٹ ترین ٹرانسپورٹیشن. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہاں سندھ گورنمنٹ کافی, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ تو میخانی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پچھلے کئی عرصے سے 30 سال سے زیادہ عرصے سے وہ یہاں کام کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے کیا ہے, جماعت اسلامی نے کیا ہے, کچھ کام بہتر ہوئے ہیں, لیکن بہتری کی طرف جانے کے بجائے ہم ابتری کی طرف جا رہے ہیں. بالکل یعنی ٹرانسپورٹ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو رہا ہے, روڈ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو رہا ہے, آپ کی گٹر لائنیں ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہی ہیں. یعنی اگر آپ اٹھائیں پارٹیشن کے بعد تو جناب کراچی کی سڑکیں دھلتی تھیں. بالکل ٹھیک ہے, یہاں ٹرام چلتی تھی, بالکل یہاں لوکل ٹرین چلتی تھی, صحیح, یہاں بہترین بسیں اور ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ٹرام ختم ہو گئی, لوکل ٹرین ختم ہو گئی, سپریم کورٹ جو ہے نا اس نے انٹروین کیا ہے کہ بھائی لوکل ٹرین تو چلاؤ. یہ آپ کے منی بسوں کی حالت دیکھ لیجئے, تو جو نہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہ آپ کوئی کرنا چاہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں پچھلے 30 سال 40 سال سے یہ حکومتیں یہاں کراچی میں کام کر رہی ہیں, الیکٹ کہاں ہوتے ہیں اور کام کہاں کرتے ہیں. بہت عمدہ بات. ٹھیک ہے, آپ کے بلوچستان کے کئی منسٹر کراچی میں ہی رہتے ہیں, جب الیکشن ہوگا بلوچستان چلے جائیں گے, الیکٹ ہوں گے پھر یہاں جائیں گے, یہی رہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے انٹیریئر سندھ کے بھی لوگ ہیں, یا ہمارے جو متحدہ کے یہاں لوگ تھے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم بہتری کی طرف گئے ابتری کی طرف گئے. ہم ابتری کی طرف گئے. ہمارے یہاں اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں کچرا اٹھانے کا کوئی سسٹم نہیں رہا, ہمارے یہاں روڈ ٹوٹے ہیں تو ٹوٹے ہی ہیں, پل ٹوٹے ہیں تو ٹوٹے ہی ہیں. جو شہر آپ کو مور دین 60% ریونیو دے رہا ہے, آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں. بالکل کل کو اگر اس شہر کے لوگ اٹھ جائیں, اس میں یہ بات نہیں کر رہا کہ زبان کی بنیاد پہ, یہاں پختون بھی ہیں, یہاں اردو اسپیکنگ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, براوی بھی ہیں, ہر زبان کا بندہ ہے. ایون مسلمان, کرسچن, ہندو سارے لوگ رہتے ہیں. اگر کل کراچائٹ یہ بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم 60% ریونیو دیتے ہیں, ہم خود پہلے اپنے ریونیو سے اپنے شہر کو صحیح کریں گے, اس کے بعد جو بچے گا پھر ہم بانٹ دیتے ہیں, تو پھر ملک کی کیا حالت ہوگی. صحیح بات ہے. تو ہمارے جو حکمراں ہیں, جو لیڈرشپ ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس شہر کا کیا حال کیا ہے. صحیح. تو جو موجودہ ہمارے سیاسی بحران ہے وہ اسی وجہ سے خراب ہے. آپ کے پاس اگر عیدی نہ ہو تو لاش اٹھانے کا کوئی جبکہ سر آپ کے پاس سیلانی نہ ہو تو غریب کو کھانا کھلانے کا کوئی. آپ مجھے بتائیں کون سی سیاسی پارٹی جو ہے اس نے آج تک ایک جناب آپ کی ایمبولینس سروس اسٹارٹ کی ہو, کسی نے لنگر اسٹارٹ کیا ہو, کسی نے غریب کے لیے کچھ کام کیا ہو. کیا سر میں ویسے سر برسبیل تذکرہ سر یہ سوال پوچھا ہوں, اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف جائیں گے. سر ہم جب اپنا آئین پڑھتے ہیں, ہم نے میٹرک پہ پڑھا, یقیناً انٹر تک ہم گریجویشن تک پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں سر ایک لفظ ہے جب ہم پڑھتے ہیں ابتدائی, پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے. فلاحی ریاست ہے تو یہ کام ایمبولینس والا, عیدی والا, لنگر کھانے والے تو کام حکومت کی کرتے ہیں. حکومت کیا ہے؟ اب اگر یہ این جی اوز آ رہی ہیں تو یہ پاکستان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا نہیں ہے. 100%. آپ جب ورلڈ کے پاس جاتے ہیں اور ورلڈ کے پاس بھیک مانگتے ہیں
تو ورلڈ آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ اگر آپ ایک فلاحی ریاست ہیں تو آپ نے اس فلاح کا کام کیا کیا ہے. سر یہ دیکھیں نا، جب آپ کام دکھائیں گے تو پھر آپ کو فنڈ بھی ملے گا، پھر آپ کا امیج دنیا میں بہتر ہوگا. ہم پہ تو چھاپ یہ ہے کہ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم پہ چھاپ میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، میرے خیال میں کسی نے بھی نہیں دیکھا. پھر کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں، تو بھائی کون ہے ٹیررسٹ؟ بالکل، اگر وہ چند لوگ ٹیررسٹ ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان ٹیررسٹ دنیا بھر میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ہر کنٹری میں ہے. آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے فرانس کی مثال، تو اس کا تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ کیا ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ جس قسم کی لینگویج یوز کر رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دا سر جو فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق سر دیکھیں بلاسفیمی کو مس کنسیپشن ہے بلاسفیمی کے مطابق. یہ جو قانون ہے بلاسفیمی جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے خلاف، کیونکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تمام رسولوں پہ ایمان. بالکل. تو بلاسفیمی صرف یہ نہیں کہ ہم نبی آخر الزمان کہ وہ شان میں کوئی گستاخی، ہم تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوگی تو گستاخی ہی ہے. بالکل. تو فرانس یا دیگر جو دنیا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فریڈم آف ایکسپریشن، دس از ناٹ اے فریڈم آف ایکسپریشن، ٹیررزم ہے سر. یہی ٹیررزم ہے. بالکل. کیونکہ جب آپ 1 ارب مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ غصہ، وہ ایموشن بالکل آئے گا، اور ریئیکشن میں آئے گا، اور وہ نیچرل ہے، اور آنا چاہیے. وہ نیچرل ہے کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ہولوکاسٹ پہ بات کرتے ہیں تو یا یہودی ناراض نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یورپ میں ہولوکاسٹ پہ بات کرنے پہ سزائے موت ہے. بالکل. تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا پھیلا کے مسلمانوں کو ٹیررسٹ شو کرنا، پاکستانیوں کو ٹیررسٹ شو کرنا، ایکسٹریمسٹ شو کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں نہ ٹیررسٹ ہیں نہ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ ہیں. پاکستان ایک بہتر اور ایک اچھے، ایک متوازن اور صحت مند، سائیکالوجیکل وے میں بھی دیکھ لیں یا فزیکل وے میں بھی لوگوں کا ملک ہے. بالکل. اور وہ اس قسم کے نہیں ہے جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. بالکل سر. تو سر اب ایک سب سے اہم سوال جو آپ کے شعبے سے بھی ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو تعلیم کردار ادا کر سکتی ہے، سیاست دان ان پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، اور کیا ہمارا تعلیمی نظام اور تعلیمی سفر آئندہ 5 سالوں میں تابناک ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں مشکل سوال ہے، اور میں تو خود سمجھتا ہوں کہ میں تحقیق میں اور تعلیم میں ابھی بھی ایز اے طالب علم ہی ہوں. بھلے میری ایج اب 50 سال ہو گئی لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میں طالب علم ہی ہوں. کبھی بھی کوئی ملک کسی اسلحے کے زور پہ یا کسی بم کے زور پہ ترقی نہیں کر سکتا. بالکل. ہمیشہ اگر کوئی ملک ترقی کرتا ہے یا دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے یا وہ دنیا میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے تعلیم یافتہ لوگوں کی بدولت ہوتا ہے. بالکل. یہ تعلیم یافتہ لوگ ہی اس ملک کے سمجھ لیں کہ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں پوری دنیا میں. آپ جتنے تعلیم یافتہ ہوں گے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو آپ کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. آپ کو اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا سلیقہ، ہر چیز کا سلیقہ سکھاتی ہے. آپ کو نرم مزاج بناتی ہے، آپ میں برداشت کی طاقت، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتی ہے. بالکل. کوئی بھی ملک اگر کسی دوسری زبان میں تعلیم دیتا ہے تو کبھی ترقی نہیں کرتا. یہ تو سر اٹل حقیقت ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہسٹری کو، آپ دیکھیں کہ وہ تمام کنٹریز جو کسی کالونیل کے انڈر میں رہی ہیں، جیسے پاکستان بھی برٹش کالونیل میں رہا ہے، کچھ فرینچ کالونیل میں رہی ہوں گی، انڈیا برٹش کالونیل میں رہا ہے، بنگلہ دیش بھی. ہم نے وہ جو انگریز کا برٹش کا نظام تعلیم تھا اسی کو اٹھا کے اپنا نظام تعلیم بنا لیا. صحیح. اور ہم نے فرسٹ ڈے سے ہی وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں پاکستان کی زبان اردو ہوگی، یہی نیشنل لینگویج ہوگی، یہی جناب آفیشیل لینگویج ہوگی، یہی سب کچھ ہوگا. اور جو اردو سے نفرت کرے گا اس کے معنی وہ پاکستان سے نفرت. بالکل. پاکستان قائد اعظم نے فرمایا تھا. اس کے بعد جناب اگر آپ 1973 کا کانسٹیٹیوشن اٹھائیں تو اس میں بھی کلیئر لکھا ہے کہ اردو ہی ہماری قومی زبان ہے. بالکل. اور آفس کی زبان ہے.
اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے 2-4 سال پہلے سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا, ورڈکٹ آ گیا اس کا کہ جناب اردو از دا نیشنل لینگویج اینڈ آفیشیل لینگویج آف پاکستان. لیکن اس کا ایکشن کیا ہوا؟ اب تک اردو ہماری نیشنل لینگویج نہیں بن سکی. ہم کسی فورم پہ جا کے کبھی کہتے بھی ہیں کہ جناب اردو زبان میں آپ تعلیم دیں, تاکہ یہ جو ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ پیٹریوٹزم ہونا چاہیے, جذبہ حب الوطنی, تو اپنی زبان سے ہی آئے گا. بالکل. آپ کہتے ہیں جناب کریٹیوٹی, تخلیقی صلاحیت, آپ کہتے ہیں انوویشن, جدت پسندی, تو بھائی تخلیق میں کیسے کروں گا؟ میں خواب اپنی مدر ٹنگ میں دیکھتا ہوں. واہ, بہت عمدہ بات کہی کہ سر جب تک کہ ہماری اپنی زبان میں جس میں ہم سوچتے ہیں, کیونکہ وجہ سر یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہم تخلیق کیسے آئے گی جب تک ہم اپنا کوئی خیال آتا بھی ہم اسے ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائیں. تو خواب میں اپنی زبان میں دیکھتا ہوں. بالکل. تو تخلیق بھی اپنی زبان میں ہوگی. بالکل. کیونکہ تخلیق بھی ایک خوابی کی طرح ہوتی ہے. بے شک. اور خواب جو ہے وہ سونے کے لیے نہیں ہوتا ہے, خواب تعبیر کو حاصل کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے. بہت خوب. جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر میں پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش کی نا. تو یہ وہ خواب نہیں ہے جو ہم رات کو سوتے ہیں اور پھر خواب دیکھتے ہیں. خواب وہ ہے کہ جس سے تخلیق ہو, جس سے جدت پسندی آئے, جس سے لوگ آگے بڑھیں, جس سے معاشرہ بہتر ہو. ہم نے یہاں طبقاتی نظام تعلیم کو فروغ دیا. ہمارے یہاں کئی قسم کے سسٹم جو ہیں چل رہے ہیں, جس میں آپ کا اگر آپ دیکھیں تو او لیول اے لیول کا ایک سسٹم الگ چل رہا ہے جو کہ برطانیہ میں بھی نہیں چلتا ہے. برطانیہ کا اپنا ایک میٹرک سسٹم ہے, جیسے ہمارا پاکستان کا ایک میٹرک سسٹم ہے. او لیول ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے جس پہ وہ آپ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آرم فورسز ہیں ان کے اسکولز الگ ہیں, جس کو کیڈٹ اسکولز اور یہ جس قسم کے اسکولز ہیں. اس کے بعد آپ آج یہ ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کے مدارس الگ ہیں, ان کا نظام بالکل ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ابھی بورڈ پہ تو میں آیا نہیں, تو میں صرف آپ کو اسکول ہی دکھا رہا ہوں, سسٹم ہے اسکول کا. پھر آپ آ جائیے کہ ہمارے پاس کانوینٹ اسکول سسٹم وہ الگ ہیں, وہ ہمارے جو کرسچن بھائی لوگ ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں. پھر آپ آ جائیے ہمارے پاس آتے ہیں سرکاری اسکول. اس میں پھر آپ دیکھیں تو اس میں سرکار نے جناب اجازت دے دی کہ وہ پبلک بھی ہو اور پرائیویٹ بھی ہو. تو اس میں آپ کے سو کالڈ جو انگلش میڈیم اسکول ہیں وہ چند ہی ہیں, باقی تو انگلش میڈیم نہیں ہیں. یہ اتنے ڈھیر سارے سسٹم ہیں, ان کا کوئی ایک کریکولم نہیں ہے, ان کی کتابیں الگ ہیں. کتابوں میں جو کانسیپٹ دیے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں, جو تھیم دیے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں, جو ان کے مقاصد ہیں ہڈن وہ الگ ہیں. بالکل. تو جب آپ کے اس قوم کے بچے ڈفرینٹ آپ کے طبقاتی نظام تعلیم میں پڑھیں گے تو وہ کیسے ایک قوم بن پائیں گے؟ وہ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن پائیں گے. بالکل. اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے جو کانسیپٹ دیے جا رہے ہیں اور جس مقاصد کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں. بالکل. سرکاری اسکول کے بچے کا الگ ہیں, پرائیویٹ اسکول کے الگ ہیں, کانوینٹ کے الگ ہیں, اچھا باقی جو مدارس کے ہیں ان کے الگ ہیں. یہ قوم ڈیوائڈ ہے. اس قوم کے اندر اگر آپ نے نیشنلزم کو پروموٹ کرنا ہے, پیٹریوٹزم کو پروموٹ کرنا ہے, ان کو ایک قوم بنانا ہے, تو آپ کو لازمی ایک کریکولم بنانا پڑے گا جو پاکستان میں ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا بچہ اور جو 1 لاکھ فیس دینے والے اسکول کا بچہ ہے ایک ہی کریکولم پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک ہی میڈیم آف انسٹرکشن ہے, یا تو آپ اردو کریں یا انگریزی کریں یا کچھ بھی کریں, لیکن ایک کریں. بالکل. تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں بھائی ہمارے ملک میں ایک کریکولم ہوگا, ایک ہی میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا اور ایک قسم کا ہی نظام تعلیم اس ملک میں چلے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے بھی پرابلم ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا, تعلیم کو درست کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ تعلیم کو تو ایک ہفتے میں 1 مہینے میں درست کر سکتے ہیں. صحیح. آپ لوگوں کی جو پی ایچ ڈی لیول پہ پاکستان میں کئی لوگوں نے تحقیق کی ہے, اپنی ریسرچ کی ہیں, اور ان کی فائنڈنگز جو آئی ہیں اس کو ذرا پڑھیں. ایچ ای سی کی ریپوزیٹری رکھی ہوئی ہے, اس پہ سارے ہمارے پی ایچ ڈی کے تھیسس پڑھیں. تو کبھی گورنمنٹ آف پاکستان یہ بھی سوچے کہ اگر ہم نے کوئی تعلیمی پالیسی بنانی ہے, کوئی نصاب بنانا ہے, تو جو اتنی ڈھیر سارے پی ایچ ڈی کر کے تھیسس پڑھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جو انفارمیشن جو فائنڈنگز ہیں جو ریکمنڈیشن ہے اس کو بھی ایک نظر پڑھ لیں. اور اس ان کے لیے سر وہ الگ کمیٹی بناتے ہیں, وہ بھی سیاستدان. ہاں, تو اب یہی ایک پرابلم ہے, ہم ریسرچ بیس کریکولم کبھی نہیں ڈیولپ کرتے.
کیریکولم جب بھی آپ ڈیولپ کریں تو وہ ریسرچ بیس ہونا چاہیے, وہ نیڈ بیس ہونا چاہیے. صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب آپ گاؤں کے بچے کو پڑھاؤ اے فور ایروپلین تو ہو سکتا ہے اس کے ابا نے بھی نہ دیکھا. صحیح. تو آپ اس کو اے فور ایپل پڑھاؤ نا, جو اس نے دیکھا ہے. صحیح. تو تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو معاشرے کے لوگوں میں ہو. بالکل. پیشے وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے لوگوں میں ہو. صحیح بات. اس قسم کی چیزیں ہم ڈیولپ کریں. ہمارے اوپر امپوز کی جاتی ہیں ساری چیزیں. صحیح. مثال کے طور پہ یو ایس ایڈ آیا, اس نے فنڈنگ کر دی, بلینز آف ڈالر فنڈنگ کی, اس نے کہا چلو یہ بی ایڈ سسٹم شروع کرو. کبھی ہمارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ بی ایڈ سسٹم ہمارے کانٹیکس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھی بات. بالکل سر. اور نہ کوئی سوچنا بھی چاہے گا, اس جانب کو سوچنا بھی نہیں جائے گا. اپنے کانٹیکس کو تو دیکھ لو. بالکل. کیا ہمارے کانٹیکس کے مطابق ہے؟ اچھا چلو بہت سارا جو کیریکولم ہے وہ تو انگریز نے بنایا, تو اردو, سندھی, پاکستان اسٹڈی, اسلامیات, یہ کیریکولم تو پاکستانیوں نے ہی بنایا ہے. بالکل. تو اگر وہ اتنے نالائق تھے تو پھر ان سے کیوں بنوایا؟ صحیح. تو ہمیں کوئی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں پاکستان کی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دیگر ادارے, دیگر کونسلز بھی بنی ہوئی ہیں, پاکستان میں کام کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹیچر ایجوکیشن کی بات کریں تو نیکٹی ہے, نیشنل ایکریڈیشن کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن, یہ کام کرتی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو فیس دیں اور یہ اداروں کا وزٹ کریں گے. اداروں کا وزٹ کرنے کے بعد یہ کیٹیگرائز کریں گے کہ بھائی صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر صحیح نہیں چل رہا تو اس کو درست کون کرے گا؟ اس میں نیکٹی کا رول کیا ہے؟ صحیح. نیکٹی کا رول صرف یہ ہے کہ وہ فیس لے اور آ کے یہ چیک کرے کہ یہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں, اور اس کو کیٹیگری دے. صحیح. اس کو درست کون کرے گا؟ بالکل. کیا ایسا کوئی ادارہ ہے؟ صحیح بات. ایچ ای سی چیک کرتی ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے یا یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کے درست کا حل کیسے ہوگا؟ اس کو حل کیسے کریں گے آپ؟ بالکل. گراؤنڈ ریالٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں, گراس روٹ لیول سے لوگوں کو سلیکٹ کریں. مجھے اگر پرائمری ایجوکیشن کی پالیسی بنانی ہے تو مجھے پی ایچ ڈی بننا نہیں چاہیے. صحیح. مجھے وہ لوگ چاہیے جو گاؤں کے اسکول کے اندر پرائمری ٹیچر ہوگا. صحیح. وہ مجھے بتائے گا کہ یار گاؤں کے اسکول میں پرائمری پڑھانے کے کیا پرابلم ایشوز ہیں, بالکل, مجھے کیا چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں. بالکل. وہ آپ کے پاس جو ایک سالڈ گراؤنڈ ہوگا اس کے اوپر آپ پالیسی بنائیں, اس کے اوپر آپ کیریکولم ڈیولپ کریں. بالکل. تو ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ این جی اوز کی انوالومنٹ ہو گئی ہے. صحیح. بہت زیادہ ہمارے پاس باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے. ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر پالیسیز امپوز کی جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کانٹیکٹ سے میچ نہیں کرتی, اور اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بہتری کی طرف جانے کے بجائے ابتری کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ پچھلے 30-40 سال پہلے اٹھا لیں تو اسی نظام تعلیم سے ڈاکٹر, انجینئر, اسی نظام تعلیم سے جناب شاعر, ادیب, اسی نظام تعلیم سے جناب اچھے آپ کے سائنٹسٹ ہو رہے تھے. بالکل. اب آپ مجھے بتائیں اس دور میں کوئی ایک نام بتا دیجئے جو اب پیدا ہوا. بلکہ سر اپنے وہ لوگ ہیں اکثریت ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد اگر آپ ان سے متعلقہ سبجیکٹ کی بنیادی ڈیفینیشن بھی پوچھیں تو شاید بڑی مشکل سے اس کا جواب دے سکیں گے. تو سر بس میں آخری میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ایک ذہن میں عمومی طور پہ لوگوں کے اٹھتا ہے کہ قومی زبان میں تعلیم وہی ترقی کی راہ پہ لے کے جائے گی, دنیا بھر میں پریکٹیکل ہے, مگر یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے عقل میں انگریزی کہیں گھسی ہوئی ہے, اچھا خود بھی نہیں آتی ہوئی, جو لوگ اس کے اوپر جو لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, حامی بنے ہوتے ہیں, ان کو خود بھی نہیں آتی ہوئی. وہ لوگ فوراً سر بھارت کی مثال دیتے ہیں, بھارت کو دیکھو وہ کیسے ترقی کر گیا انگلش کی وجہ سے, ان کا جو اچھا یہ سمجھ میں نہیں آتا. دنیا کے ممالک میں سر ایک منافقت ہے, ادھر کے لیے ہم فوراً بھارت کی مثالیں دیتے ہیں, باقی چیزوں کے لیے ہم دیگر ممالک کی, جاپان اور سب کی مثالیں دیتے ہیں. یہ ان کا جو منافقت ہے سر, اس کے بارے میں بتائیے. اس کا کم از کم اس قسم کے لوگوں کو جواب ضرور مل جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ مثال دے رہے ہیں ٹوٹلی رانگ دے رہے ہیں, بالکل غلط دے رہے ہیں مثال. بھارت میں اگر انگریزی زبان ہے تو وہ اس لیے کہ وہ ایک میڈیم انسٹرکشن ہے. صحیح. بھارت میں مطلب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم انگریزی پڑھائیں گے, اوکے پڑھا لیں انگریزی. صحیح. وہ تو آپ پاکستان میں بھی پھر ڈیسائیڈ کر لو کہ ہم انگریزی پڑھائیں گے, تو چاہے وہ پیلا اسکول ہو, نیلا اسکول ہو,
مدرسہ ہو, کانوینٹ اسکول ہو, اے لیول ہو, او لیول ہو, کوئی بھی ہو, پھر انگریزی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن ایک میڈیم انسٹرکشن ہو. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک میڈیم انسٹرکشن ہو, تاکہ ہمارے ملک میں جو ہمارا قومیت کا جذبہ ہے, جو ہمارا جذبہ حب الوطنی ہے, وہ انہینس ہو, امپروو کرے, وہ آگے بڑھے, اس کو تقویت ملے. ادروائز ہم ڈیوائڈ رہیں گے. بالکل. اب آپ آئیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں انگریزی زبان میں ترقی ہے, تو پھر وہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جرمنی نے کیسے ترقی کر لی. وہ تو انگریزوں سے بالکل نفرت کرتے ہیں, اینٹی ہیں بالکل. بالکل. بھائی سر آپ نے یقیناً, آپ سے میں یہاں پہ تو ناظرین کو بھی سر آپ اس بات کی گواہی دیں گے, اگر آپ کسی جرمن سے اگر آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں تو وہ جواب بھی تب کے جرمن میں دے گا, چاہے اسے بے شک آتی ہو. 100% ایسا ہے. میں جاپان کے اندر ایک ٹریننگ پہ گیا تھا, تو جاپان میں ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب ہیں, ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ ان کو جو لیکچر یورپ میں ہوتا ہے تو یہ 2 سال پہلے یورپین جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں. اچھا. تو جب پروفیسر صاحب آئے تو انہوں نے جاپانی زبان میں خطاب کرنا شروع کیا. اچھا. اور چائے کے وقفے پہ جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پروفیسر صاحب کو انگریزی نہیں آتی. صحیح. تو پروفیسر صاحب کو انگریزی نہیں آتی تو اس سے کیا ہو گیا؟ پاکستان میں اگر کسی پروفیسر کو انگریزی نہ آئے تو کہتے ہیں یار یہ کیسے پروفیسر بن گیا. صحیح بات. کیونکہ یہ غلامانہ سوچ ہے. بالکل. جاپان غلام نہیں ہے. ایک بار ماؤ زیڈونگ سے کسی نے پوچھا, جو کہ پریزیڈنٹ تھا چائنا کا, چونکہ جب وہ گیا ہے اور اس نے بات کی ہے فورن پہ, تو اس نے کہا کہ بھائی کوئی چائنیز جو ہیں وہ گونگے بہرے تھوڑی ہیں, وہ اپنی زبان میں بولیں گے. یعنی وہ سمجھتا تھا لیکن بولتا اپنی زبان تھا. بالکل. آپ کوریا کو دیکھ لیں, آپ ٹرکی کو دیکھ لیجئے, بالکل, آپ ایران کو دیکھ لیجئے, آپ چائنا کو دیکھ لیجئے, آپ جاپان کو دیکھ لیجئے, آپ فرانس کو دیکھ لیجئے, آپ جرمنی کو دیکھ, کتنے ملکوں کی مثالیں. صحیح بات ہے. آپ ایون سعودی عرب کو دیکھ لیں, سعودی عرب میں آپ انگریزی بولیں گے وہ کہیں گے نہیں عربی بولو. بالکل عربی. تو کیا ان ملکوں نے ترقی نہیں کی؟ صحیح بات ہے. کیا تعلیم میں یہ پیچھے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں آپ کو, صحیح, جس پہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو. ہمارے اسرائیل ہے, ہاں, 2 کنٹری دنیا میں جو بنی ہیں, بالکل نظریات, وہ مذہبی نظریات کو بنی ہے. اسرائیل بنا ہے, پاکستان بنا. بالکل ٹھیک ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی لیے نام ہے ہمارا. اسرائیل جب بن رہا تھا تو پوری دنیا سے یہودیوں کی آباد کاری ہو رہی تھی. اس آباد کاری میں جب یہودی آ رہے تھے تو یورپ سے یہودیوں کے اچھا خاصی تعداد آئی ہے. صحیح. تو اسرائیل نے جب اپنا تعلیمی نظام بنانے لگے تو انہوں نے کہا بھائی ہم صرف اور صرف اپنی زبان کو فوقیت دیں گے, اور وہ زبان وہ ہے جو متروک ہوتی جا رہی تھی. بالکل, ہیبریو. ٹھیک ہے, متروک ہوتی جا رہی تھی, بالکل ختم ہو گئی تھی آلموسٹ. وہاں جو یورپ سے آئے ہوئے تھے یہودی, انہوں نے کہا نہیں آپ ایک کام کریں, انگلش کو رکھیں. انہوں نے کہا جس دن ہم نے انگلش رکھی نا تو یہ تیتر بٹیر بن جائے گا. صحیح. ہم صرف ہیبریو ہی رکھیں گے اور اسی پہ ترقی کریں گے. صحیح. آج اسرائیل میں اتنے آپ کے یہ نوبل پرائز لوگ ہیں جتنے پورے اسلامی ورلڈ میں نہیں ہیں. صحیح. صرف ایک ملک اسرائیل میں, چھوٹا سا, اور اس کا ایک ہی ریزن ہے اپنی زبان. واہ, اپنی زبان. بہت. تو یہ آپ ساری کنٹریز کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ تمام کنٹریز جو کالونیل پیریڈ میں رہی ہیں, غلام رہی ہیں, انہوں نے اسی کالونیل پیریڈ کو فالو کیا. ہم نے برٹش کو فالو کیا, جو فرینچ کالونیل میں تھی انہوں نے فرینچ زبان کو فالو کیا, اور وہ آج تک ڈیولپنگ ہی ہیں. وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے, بالکل, کیونکہ جب تک یہ غلامانہ سوچ نہیں نکلے گی. جب آپ غلامانہ سوچ کو سائڈ پہ رکھے اپنی قومی زبان کو فروغ دیں گے. اب اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کریں گے کہ جناب اردو کے اندر اتنا مواد ٹرانسلیٹ کیسے ہوگا, ہائر ایجوکیشن کی زبان جو ہے, کمپیوٹر کی زبان جو ہے, تو ان کو شرم آنی چاہیے. وہ اٹھا کے دیکھیں گوگل کو ہی, گوگل نے پشتو زبان, اردو زبان, بلکہ سر وہ یہ تھا عربی زبان, ہر زبان میں ہے. بلکہ سر دفتری مسائل جو تھا وہ بھی ختم کر دیا. مقتدرہ نے سر ساری ڈکشنری بنا دی. جی اچھا, پھر یہ ہے کہ مقتدرہ قومی زبان ہے. ہاں, اچھا, اس کے علاوہ اردو ڈکشنری بورڈ ہے, اس کے علاوہ ہماری اردو یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ ہماری اردو یونیورسٹی کے ساتھ ایک اور ادارہ ہے, اس کا میں نام بھول رہا ہوں, انجمن ترقی اردو. بھائی یہ سارے موجود ہیں نا, آپ کام دیں. سر کام کر چکے ہیں, مقتدرہ نے کہہ دیا کام کمپلیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ انکمپلیٹ ہے آپ کام دیں. اور اس دور میں 21ویں صدی میں کوئی ہے کہ یار ٹرانسلیشن مشکل ہے,
تو انتہائی اب تو آپ گوگل پہ اب تو سافٹ ویئر بھی ایسے آ گئے ہیں کہ آپ انگریزی بولیں گے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے, اردو بولیں انگریزی میں کر دو, بالکل کوئی مشکل کام نہیں. بالکل سر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب سوچ لینا چاہیے کہ اگر پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان کے لوگ ترقی کریں, ہماری معیشت بہتر ہو, ہم آگے دنیا میں ہمارا نام ہو اور دنیا کے نقشے میں ہمارا نام ہو, تو ہمیں اپنی زبان کو, اپنے لوگوں کو, اپنے چیزوں کو فوقیت دینی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین, آپ نے یقیناً ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور بہت ہی اہم نکات انہوں نے اٹھائے اور بہت سے واقعات کی صورت میں ہمیں بتایا اور بڑے علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کی. یہی ایک پہچان ہے ایک اسکالر کی اور ایک سڑک چھاپ سیاستدان کی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.